بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1974 میں مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جیل بھرو تحریک چلائی تھی، جس کے نتیجے میں حکومت نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ لوگ خود گرفتاریاں پیش کرتے تھے۔ مسجدوں میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات اکٹھے ہو جاتے تھے اور سب علماء ختم نبوت کے عنوان پر تقریریں کرتے تھے۔ تقریریں کرنے کے بعد 15-20 نوجوان جو گرفتاریاں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ گلے میں پھولوں کے ہار ڈال لیتے۔ جلوس نکالا جاتا اور وہ نوجوان جلوس کے آگے آگے ہوتے اور خوب نعرے لگتے تھے، اور پولیس اسی جلوس کے آگے آگے چل رہی ہوتی تھی۔ جہاں جلوس ختم ہوتا وہاں پولیس ہار پہنے ہوئے لوگوں کو گاڑی میں بٹھا کر جیل لے جاتی تھی اور باقی لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ یہ لوگ اخلاقی مجرم تو تھے نہیں، یہ تو شرفاء تھے۔ ان میں جہاں علماء، حفاظ اور قراء حضرات ہوتے تھے، وہاں دنیا کے پڑھے لکھے نوجوان بھی ختم نبوت کے جذبے سے سرشار گرفتاریاں پیش کرتے تھے۔ یہ بات پولیس بھی جانتی تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ وہ ان کو گاڑیوں میں بٹھا کر لے جاتی اور ان کو جیل میں لے جا کر چھوڑ دیتی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ وہ باہر کی بجائے جیل کے گیٹ کے اندر ہوتے تھے۔ جیل کے اندر مسجدیں بنی ہوئی ہوتی تھی، وہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے بھی تھے۔ اسی دوران ہمارے مرشد حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی گرفتاری پیش کروں۔ حضرت صاحبزادہ صاحب بہت ہی دلیر اور جیدار بندے تھے۔ اللہ ایسا نیک بیٹا ہر ایک کو دے۔ ایک دن حضرت نے بھی گرفتاری پیش کر دی۔ پولیس نے ان کو جیل میں پہنچایا۔ گرفتاریاں پیش کرنے والے جو نمایاں اور خاص بندے ہوتے تھے، ان کو پولیس اسی شہر میں نہیں رکھتی تھی، بلکہ انہیں کسی دوسرے شہر میں بھیج دیتی تھی۔ چنانچہ پولیس نے انہیں چکوال جیل میں رکھنے کی بجائے جہلم بھیج دیا۔ اس وقت وہ ضلع کا صدر مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ راولپنڈی سے ایک بزرگ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی گرفتار ہو کر جہلم جیل میں آئے ہوئے تھے۔ وہ شیخ القرآن کے نام سے مشہور تھے۔ جیل سپرڈنٹ نے پوچھا کہ مولانا صاحب عالم ہے اور ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، اور صاحبزادہ صاحب پیر کے بیٹے ہیں اور ان کے بھی ہزاروں مرید ہیں، اس لیے ان دونوں کو ایک ہی کمرے میں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ان دونوں حضرات کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا۔ دن میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کی ملاقات کے لیے روزانہ پہنچے ہوتے تھے۔ مزے کی بات یہ کہ جو بھی ملاقات کے لیے آتا تو کوئی مٹھائی کا ڈبہ لاتا، کوئی بسکٹ لاتا اور کوئی کھانے کی چیز یا کوئی اور چیز لاتا۔ ان دونوں کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہاں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر ہم روزانہ چائے بنا لیا کرے اور اس مٹھائی اور بسکٹ وغیرہ سے ان کو ناشتہ کروا دیا کرے تو روز بروز نکلتا بھی رہے گا اور مہمان نوازی بھی ہوتی رہے گی۔ چنانچہ یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ حضرت قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن ہم آ کر بیٹھے تو بات چیت کی کہ ہم نے کل کے لیے فلاں بندے کو بھی دعوت دی ہے اور فلاں کو بھی۔ چکوال کا ایک آدمی تھا، اس کا نام مولا بخش تھا، وہ بھی ختم نبوت کے شوق میں جیل آیا ہوا تھا۔ مولانا غلام اللہ خان نے فرمایا کہ میں نے مولانا بخش کو بھی دعوت دی ہے۔ حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے سنا کہ مولا بخش کو بھی دعوت دے دی ہے تو میں بہت پریشان ہوا۔ مولانا صاحب نے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے واقعی مولا بخش کو دعوت دی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے اس کو بھی دعوت دے دی ہے۔ میں نے کہا پھر تو دوسروں کے لیے کھانا کم پڑ جائے گا۔ انہوں نے فرمایا ہم فجر کی نماز پڑھ کر پہلے مولا بخش کو بلا لیں گے اور سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیں گے، وہ جتنا چاہے گا کھا لے گا اور جو بچے گا اس کے حساب سے اور مہمانوں کو بلا لیں گے۔ میں نے کہا ہاں، یہ تجویز ٹھیک ہے۔ حضرت قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے حساب لگایا تو میرے پاس 10 کلو مٹھائی پڑی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کوئی 1 پاؤ مٹھائی بھی مشکل سے کھائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس فوجیوں والے بڑے بڑے مگ تھے جن میں 3 کپ چائے آ سکتی تھی۔ میں نے پانی کے 40 مگ ڈالے اور اوپر سے دودھ ڈالا اور چائے بنائی۔ اندازہ تھا کہ ہر آدمی 1 مگ چائے پیے گا۔
اور ایک پاؤں مٹھائی کھائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تہجد کے بعد انتظام کر دیا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز فجر کے بعد درس قرآن ہوا اور درس قرآن کے بعد مولا بخش آ گیا۔ ہم نے اس کو دسترخوان پر بٹھایا۔ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے مٹھائی کا ایک ایک ڈبہ کھول کر دسترخوان پر رکھتے رہے اور فوجیوں والا مگ بھی چائے سے بھر بھر کر دیتے رہے۔ وہ باتیں بھی کرتا رہا اور ادھر سے مٹھائی بھی کھاتا رہا اور چائے بھی پیتا رہا۔ حضرت قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ اللہ کے اس بندے نے 10 کلو مٹھائی کھائی اور 40 مگ چائے پی۔ جب اس نے سب کچھ کھا پی لیا تو پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ادھر ادھر اس لیے دیکھ رہا تھا کہ سب کچھ خیر خیریت سے سمٹ گیا ہے یا نہیں۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہاں سب کچھ سمٹ گیا ہے تو وہ مولانا صاحب سے کہنے لگا، اچھا مولانا اب آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اب یہاں سے جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، بھائی آپ بیٹھے اور ہمارے ساتھ باتیں کرے۔ وہ کہنے لگا، نہیں حضرت اب آپ اجازت دے۔ جب اس نے واپسی کا اصرار کیا تو مولانا غلام اللہ خان صاحب سمجھے کہ اب اس کو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، اس لیے اب یہ بھاگنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مولانا صاحب نے اسے کہا، یار تمہیں کیا جلدی ہے، اتنا جلدی کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، مولانا اصل وجہ یہ ہے کہ میرا ناشتہ چودھری ظہور الہی کی طرف ہے۔ ایک دفعہ وہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا تو حضرت نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے مولا بخش، تو روٹی نہیں کھا رہا بلکہ روٹی تجھے کھا رہی ہے۔